ہر چیز میں بس اللہ کے لیے. آپ کا نام کبھی نہیں لیں گے. ذمہ داروں کو میں ان بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ گالیاں کھائیں گے، تو جتنی گالیاں آپ کھائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو رہا ہے. اور آپ جتنا کام کریں گے اچھا بھی کریں گے، کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں بولے گا فلانے بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا، ماشاءاللہ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو غریب کو یاد کر لینا. کبھی بھی نہیں. ارے وہ کیا کر رہا ہے، ارے وہ کیا کر رہا ہے، ارے وہ کیا کر رہا ہے، لوٹ رہا، مار رہا، اپنے بنا رہا، اپنا کر رہا، یہ سننے کو ملے گا. لیکن سب کو اللہ کے لیے کیا بھائی معاف. اور ایسے ذمہ دار اگر مل جائیں، رحمانیہ والے ذمہ دار، تب دیکھیے رحمانیہ کی طرح کیسے بچے نکلتے ہیں. خلوص للہیت. ایک حدیث سناتا ہوں، ذمہ داری، جب بات آ جائے ذمہ داری کی تو اس صحابی کی طرح ہو جائیے. صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1833. مولوی صاحب سے بھی عمل نہیں ہو پائے گا، یہ مولوی بھی حدیث جو سنا رہا ہے وہ بھی عمل نہیں کر پائے گا اس حدیث پر، لیکن ہو سکتا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کر لے جو ذمہ دار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہا، من استعملناه منکم علی عمل، میں نے تم میں سے کسی آدمی کو ذمہ دار بنایا ہے، اگر اس نے ایک سوئی بھی چھپا لی، ذمہ دار بنایا، ایک سوئی بھی چھپا لی. بھائی مدرسے کی گاڑی ہے، مدرسے کے کام کے لیے استعمال ہوگی، اپنے کام کے لیے نہیں، اپنی شادی بیاہ میں نہیں، اپنی دکان کے لیے نہیں، اپنے بازار کے لیے نہیں. اور مدرسے کی لائٹ جلے گی صرف مدرسے کے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے نہیں. ایک سوئی بھی چھپا لی، کل قیامت کے دن یہ غداری ہوگی. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، راوی بیان کرتے میں دیکھ رہا ہوں وہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اقبل انی عملک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استعفیٰ دیتا ہوں، ریزائن کرتا ہوں، میرا استعفیٰ آپ قبول کر لیجئے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے حساب نہیں دے سکتا. ایسے ذمہ دار بتائیے. میں نے یہ حدیث ایک جگہ سنائی تو ایک متولی صاحب آ گئے اور کہا، مولوی صاحب اب یہ حدیث سننے کے بعد میں متولی نہیں رہوں گا. ارے نہیں، آپ رہیے بھائی، آپ کے رہنے سے فائدہ ہے. آج تو کتابیں لکھی جا رہی ہے، مورچے نکالے جا رہے ہیں اور گھوٹالے پر گھوٹالہ کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں، اچھے لوگوں پر بھی الزام لگتا ہے، لوگ لگاتے ہیں اور وہی ذمہ داری آپ ان کو دے دیجئے کہ آپ چلائیے. تو پہلے تو بہت منہ کھولے ہوئے تھے، اب منہ بند ہو گیا، نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی سماج میں گھوم پھر رہے ہیں، اس لیے گھبرائیے گا نہیں، گھبرانے کی بات تو کچھ ہے ہی نہیں. کام کرنے جانا ہمیشہ خلوص للہیت، تو یہ لانا، اس کے لیے کوشش کرنا، آگے بڑھنا اور حالات کے اعتبار سے نئی نئی چیزیں کرنا فائدہ ہے. ایک چیز اور، مولانا لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. کچھ ذمہ دار حضرات ایسے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا. ناظم صاحب ذرا تنخواہ بڑھا دیجئے. ناظم صاحب اپنی گاڑی پر گاڑی بدل رہے ہیں، شیخ صاحب گاڑی پر گاڑی بدل رہے ہیں، نئی گاڑی پر نئی گاڑی آ رہی ہے، بلڈنگ پر بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں. شیخ صاحب تنخواہ بڑھا دیجئے، بیٹی اوٹی کی شادی ہے ذرا کچھ دیجئے. اچھا آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ مدرسہ ہے، کہاں ہوگا؟ لیکن ناظم صاحب جو گاڑی پر گاڑی بدلے، ناظم صاحب جو بلڈنگ پر بلڈنگ کھڑی کیے، تو ناظم صاحب رکشہ میں کاہے نہیں چلتے ہیں؟ ناظم صاحب کا یہ حکم مولوی صاحب ہی کے لیے کاہے ہے کہ مولوی صاحب رکشہ میں چلیے، مولوی صاحب پیدل چلیے، مولوی صاحب ادھر ادھر مت کیجئے. آج کل لوگ اکثر اسلام کو مولوی صاحب پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب صحیح ہے کہ نہیں، خود گڑبڑ رہے ہیں، اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا، آپ جب تنخواہ کی بات کیجئے تو بولے ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اور یہ پریشانی بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دس ہو گیا ڈیٹ ہو گیا. جی نہیں، پریشانی آپ ان کی سنیے کیونکہ وہ انسان ہے. اچھا یہ بتائیے، آج کل سب سے زیادہ بچے مولوی صاحب کے پاس ہیں یا ہمارے اور آپ کے پاس ہیں؟ کن کے پاس بچے زیادہ ہیں؟ کس کے پاس بچے زیادہ ہیں؟ ہمارے پاس تو 2 ہی بچے ہیں، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. چھوٹا پریوار سکھی سنسار. مولوی صاحب کے پاس نہیں ہو تو 8-10 تو ہوں گے الحمدللہ. تو 8-10 5,000 میں کیسے پلیں گے؟ میرا 2 بچہ 50,000 میں نہیں پلتا ہے. اب یہاں پر میں فرشتہ بن جاؤں کیا؟ کیسے کروں گا؟ گیس ہے، چولہا ہے، حالات ہے، حاضرہ ہے. تو
تو بھائی کچھ نہ کچھ تو خیال رکھنا ہی پڑے گا نا. بال بچے کی شادی ہے, ماں باپ ہے, ان کا خرچ ہے, سب کا پڑھائی لکھائی. اس لیے دیکھتے رہتے کچھ ذمہ دار حضرات جو مولوی صاحب تنخواہ کم لے ان کو لاؤ. تو معیار کیسے بڑھے گا بھائی؟ معیار کیسے بڑھے گا؟ معیار کو بڑھانا ہے تو ہر چیز کا دیکھنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی, تب ہوگا. اور علماء کے لیے بھی وہی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28, کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. اور طلبہ کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5027, تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے, قرآن کو سکھائے. تو کسی ادارے کی ترقی کے لیے ضروری ہے 4 لوگ ملیں, ماں باپ بھی ہوں, پھر ذمہ دار بھی ہوں, اساتذہ بھی ہوں, اور بچے بھی ہوں. جب یہ 4 مل جائیں گے تو یہ 5 کا پنچ بنے گا. اور اس کے اندر خلوص للہ یہ جتنے زیادہ ہے اللہ کے لیے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے معمولی بچے کو بھی, جو بچہ پڑھنے لکھنے میں تیز نہیں ہے, وہ دنیا میں بڑا نام کمائے گا. جس طریقے سے رحمانیہ نے نام کمایا, ان کے ایک ایک بچے, ایک ایک جو وہاں کا فارغ ہے وہ دوسروں پر بھاری ہو گیا. تو اسی خلوص للہیت کی ضرورت ہے. چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرا انداز کبھی کبھی تھوڑا غلط ہو جاتا ہے, اکثر بھی غلط ہو جاتا ہے, لیکن پیغام جو دینا چاہتا ہوں اس میں میں غلط نہیں ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی نیت کو خالص کرے. یہ مادیت کی طرف جو ہمارا ذہن چلا گیا, پیسوا, اللہ تعالیٰ ذرا اس کو کم کر دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. آمین.